حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد شریف دے موقع دے اتے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف دی طرف ویندے پان تب بڑے عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس موقع دے اتے بڑی بہادری دلیری اور جناب جوان مردی دکھائی، اور اسی بہادری اور جوان مردی کے اندر ایک بڑا اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوئے حضور دے غلام ویندے پان تے حضرت عبداللہ بن جاش آدن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ بڑے اہم معاملے دے اندر ویندے پائے ہیں اور اگوں زیرگال میدان دے اندر ویندے پائے ہیں، شہادت بھی ہو سکتی ہے اور دعا یا کرن دے وندن کہ اللہ کرے شہادت مل ونے۔ تو نہ کہ سیڑ دے ٹھیک ہے نا، ایک دعا منگنے آ چا تو دعا منگے میں آمین آکساں تے میں دعا منگسا تسا آمین آکھے۔ بڑی دلچسپ دعا دوہیں دی اور اللہ نے دعائی دوہیں دی قبول فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ہوئے کہ جنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں آدھے ہیں، اور اسے غزوہ احد شریف دے موقع دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، یعنی حالانکہ ایک گال ہر ویلے صحابہ حضور کو آدھے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سادہ پیوما تہارے تو فدا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارم یا سعد، اے سعد تیر چلا میرا پیوما تیرے تے فدا ہو۔ یہ واحد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف حاصل ہے، آپ عشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نان کا خاندان اسے دے نال آپ دا تعلق ہے، این وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو ماموں آگ کے پکرنے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں کہ اسا ایک سیڈ تے تھی گئے عبداللہ بن جاش بھی اور میں بھی، اور فرمایا کہ پہلے میں دعا منگی انہاں آمین آکی، وقت انہاں آمین آکھے تے میں انہاں دعا منگی میں آمین آکی، میں دعا منگی انہاں آمین آکی۔ فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا منگی کہ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدے دشمنہ دے نال سارا معاملہ آ گئی ہے، مقابلہ آ گئی ہے، میدان لگ گئی ہے، تاں یا اللہ کا اے جے دشمن دے نال واسطہ پوے جڑا بہت ڈاڑھا دشمن ہوئے اور بڑا تکڑا ہوئے اور لڑاکا ہوئے، اس دے نال لڑائی ہوئے، لڑدے 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 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینن کہ او میں اس دے تے ڈاڑھا تھی وجہ، میں اس دے کول تلوار کھس گنا، نیزہ کھس گنا اور اس دی زرہ دے تے قبضہ کر گنا، اس کو دو ٹکڑے کر دیواں اور اس کو مار چھوڑا اور اس دا سارا ساز و سامان جرائے اس دے تے میں قبضہ کر گنا۔ آپ نے دعا فرمائی، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین فرمائی۔ فرمایا کہ دعا مانگی دیے، انہاں کہ ہاں جی دعا مانگی دی، فرمایا اچھا ہن میری دعا سن، اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو دعا فرمائی نا، حضرت سعد بن ابی وقاص اش کر کے رہ گئے، اور بعد فرماندن ہو جانا دعا تتائیں منگی ہے اور آپ نے کہ دعا منگی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، فرمایا کہ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دے نال سارا واسطہ ہے اور مقابلہ ہے اور میدان لگتا بھی ہے، یا اللہ کہیں ڈاڑھے دشمن کو میرے مقابلے دے اندر گھنا ہے۔ اتنے تک دعا برابر ہے، فرمایا کوئی تکڑا دشمن ہوئے، ڈاڑھا دشمن ہوئے اور اس دے نال مقابلہ تھی وے اور مقابلہ کرنے لڑدے لڑدے یہاں تک کہ او غالب آونے میرے ہوتے، انہاں یہ دعا منگی کہ میں غالب آونا، لیکن انہاں دعا منگی عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کہ او میرے ہوتے غالب آونے، او جناب وار کرے اور جناب میرے کو شہید کر دے اور میری زرہ دے تے قبضہ کر گنے، تلوار دے تے قبضہ کر گنے، یہاں تک کہ میرے ٹکڑے کر چھوڑے۔ اور اگلی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، فرمایا کہ جس وقت اس انداز میں شہید تھی وہاں کہ میرے جسم دے ٹکڑے ہو ونن، ٹوٹے ہو ونن، بوٹیاں ہو ونن اور پہچانا نہ ونا دی، اور اس انداز میں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوا، اور جب تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوا انداز یہ ہوئے کہ میرے جسم دا ہر عضو علیحدہ علیحدہ کٹایا ہوئے، کن علیحدہ ہوئن، اکھی نکلیا ہوئے ہوئن، نک جریے اس دے ٹکڑے تھائے ہوئن، جسم دے باقی حصے دے بھی ٹکڑے تھائے ہوئن، اور تیری بارگاہ وچ میں آواں کہ تو میرا اے حال دیکھ کے نا کہ تو میں کو آکھیں یا عبدی فی ما جودیا،
انفق و اذنک، تو فرماویں کہ اے میرا بندہ اے اپنے کان کنتے کیتے نہیں، اپنے اکھیں کنتے کیتے نہیں، اور میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کراں کہ فی کا و فی رسولک، کہ تیرے تے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر میں نہ کو کٹوا کے آیا، ٹکڑے کرا کے آیا، بیا کنتے کر کے آیا، اور تو جرا میرا اے حال دیکھیں، اس انداز دے اندر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، تو فرماویں صدقت یا عبدی، ہاں میرا بندہ تو سچ آدھا بھی ہے، تو واقعتاً میری محبت دے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اپنے جسم دے ٹکڑے کرا کے آئے، ٹوٹے کرا کے آئے، اور اپنا جناب اعضائے جسم جو رہے وہ علیحدہ علیحدہ کٹوا کے آئے اس انداز دے اندر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جرے ویلے انہوں دعا منگی نا، فرمایا میں آمین آکی، اور آپ فرمیندے رہندن فرمایا کہ عبداللہ بن جاش دی دعا میری دعا تو کئی درجے بہتر ہے اور اچھی دعا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے روح دی دعا کو قبول فرمایا۔ فجر کو میدان لگ گیا، اور میدان سجا 15 شوال المکرم سن 3 ہجری کو غزوہ احد شریف، احد پہاڑ دے دامن دے اندر میدان سج گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ دائیں میں ڈاڑھے دشمن دے نال واسطہ پائے گیا، اور آپ اس دوتے غالب آ گئے، آپ نے اس کو ٹکڑے کر دیتا، اور آپ کو اللہ تعالی نے غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، اس دے سارے سامان دوتے آپ قبضہ کر چھوڑا۔ اور ایویں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بڑے ڈاڑھے دشمن دے نال واسطہ پیا، لیکن جیوں ہی جس طریقے دے نال آپ دعا منگی آئی اویں ہی دعا آپ دی قبول ہوئی، کہ آپ دائی ڈاڑھے دشمن دے نال واسطہ پیا، اس نے آپ دوتے حملہ کیتا، آپ دی زرہ تلوار تیر ہر شاید دوتے قابض ہو گیا، اور آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے، کان مبارک علیحدہ کر دیتے، اکھی مبارک کٹ دیتے، نک مبارک جسم دے باقی حصے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اور یہاں تک کہ غالباً انہاں دی ہک انگلی دے چھوٹی انگلی چیچی انگلی دے ناخن تو انہاں دی ہمشیرہ انہاں کو پہچاڑا، ورنہ لاش زہری طور دوتے پہچانی نہیں بن سکتی۔ اس انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلال محبت کرنے کرنے اپنے ٹکڑے کروا دیتے، اور اس انداز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچے جیویں وہ پہنچنا چاہنے ہیں، جیویں وہ چاہنے ہیں کہ میں اس انداز رب دی بارگاہ پہنچا، تو رب میرے کو پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کنتے کیتی اپنا اعضائے جسم نال ایک حال کر کے آئے، تو میں عرض کراں کہ مالک تیرے تے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہی اپنا حال کر کے آئے، یا کنتے کر کے آیا، تو فرماویں کہ ہاں صدقت یا عبدی، میرا بندہ تو سچ آدھا پیے، واقعہ تن تو میں کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمایا، اور اس سے حال دے اندر آپ دنیا تو رخصت ہوئے کہ آپ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص دی دعا قبول ہوئی۔ اور اس سے میدان دے اندر بڑے ہی داد و شجاعت دے ایسے واقعات ہوئے، حضرت ام عمارہ، حضرت ابو دجانہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے ایسے ایسے عاشقانہ واقعے ظاہر ہوئے نا اس موقع دوتے، اور صحابہ کرام نے ایسی جان نثاری دیتی غزوہ احد شریف دے اندر، کہ غزوہ احد شریف دی تاریخ کو اور اس نقشے کو بنا پڑھ پڑھ کے تاشش کر کے رائے ویندے کہ ایک کیسے لوگ ہیں، سل حنین ہوں، سل بدر ہوں، سل احدہ۔ حضرت امام بصری فرمیدن اے احد رسات سے حضور دے غلام آئے کیویں، اے بدر رسات سے حضور دے غلام آئے کیویں، اور اعلیٰ حضرت فرمیدن شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، فرمایا حضور دے غلام جڑے مدینہ منورہ چوں نکلے نا فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور دے غلام جڑے نعرہ لاوے نا میدان دے اندر فرمایا وادیاں اور پہاڑ ہلن چلن لگ وے درانے۔ اس انداز دے اندر صحابہ کرام نکلے، اور پوری دنیا دوتے اسلام دے پھریرے لہرا دیتے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال فرمیندے نے کہ اس دنیا دے اندر نوجوانوں دے اندر نا دم خم پیدا ہو سکدے، لیکن اس دا طریقہ ہے کہ انہاں کو صحابہ کرام دی سیرت تے عمل کرنا پوسی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دی طرح دین دے نال محبت کرنی پوسی۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد شریف دے انہاں عظیم شہداء خصوصاً حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے صدقے ساکو اسلام دے نال صحیح طریقے دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔